Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے یقیناً سن لی ان کی بات، قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم بڑے غنی اور مالدار ہیں۔ بڑا زبردست واقعہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ایک مقدمہ آ گیا، بالکل توجہ سے سنیے گا، مقدمہ آ گیا۔ یہودی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک ساتھی نے ہمیں تھپڑ مارے ہیں۔ اچھا، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا آپ کا وہ ساتھی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ کس نے مارا؟ حضرت ابو بکر سے۔ یعنی اگر یہاں وہ حضرت عمر کا نام لیتے تو آپ کو بالکل بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج ایسا ہی تھا نا۔ لیکن حضرت ابو بکر جیسا شخص، نرم مزاج، نرم خو، تحمل والا، صبر، وہ کسی کو مار سکتا ہے؟ اچھا، ایسا کیسے ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا تھا تمہارا اللہ فقیر ہے جو تم سے پیسے مانگتا ہے، معاذ اللہ۔ کبھی کہتا ہے زکوٰۃ دو، کبھی کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ ایسے تو فقیر کہتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے تمہارا رب فقیر ہے معاذ اللہ، اور ہم مالدار ہیں جو ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کی اس بکواس پہ اتنا غصہ آیا کہ میں نے لگا دی ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے ایسا کہا تھا؟ تم نے اللہ کو فقیر کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہ لاؤ کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسے کلمات کہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اعتراف جرم کر چکا ہوں کہ میں نے ان کو مارا ہے۔ لیکن جب یہ بات کر رہے تھے اس وقت یہ انہی کے لوگ وہاں موجود تھے اور کوئی موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا میرے حق میں کوئی کون گواہی دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا کہ تم نے انہیں مارا ہے، اور یہ تمہارے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی بات کہی تھی، لہٰذا اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، تمہارا کیس مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، لہٰذا اب قصاص ہوگا، اور قصاص یہ ہوگا کہ تم نے انہیں مارا تھا، اب کیا ہوگا؟ یہ تمہیں ماریں گے، بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اور یہ اتنی امبیرسنگ مومنٹ ہوتی اگر یہ ہو جاتا، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ عدل کا تقاضا وہی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ کہا اور فوراً وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اگر زمین پر کوئی ایک شخص بھی ابو بکر کی گواہی دینے والا نہیں ہے نا، تو ہم عرش سے ابو بکر کے حق میں گواہی دیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ اگر کسی نے نہیں سنا تھا نا یہودیوں کی اس گستاخی کو، اللہ فرما رہے ہم نے سنا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ابو بکر نے ٹھیک کیا رضی اللہ تعالی۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے محبت کر لو۔ اگر اس کائنات میں کوئی ایک شخص بھی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہوا نا، اللہ اس ساری کائنات کے مخالف تمہارا ساتھ دینے خود آئے گا، اللہ تمہارے حق میں گواہی دینے خود آئے گا، اللہ تمہاری مدد کرنے خود آئے گا۔ اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا اسے پھر کائنات میں کسی اور شے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ وہ گواہی دی ہے اللہ نے
لقد سمع اللہ، سن لی بے شک اللہ نے، قول الذین، ان لوگوں کی بات، قالوا جو کہہ رہے تھے، ان اللہ فقیر، معاذ اللہ اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، ہم سے مانگ رہے ہیں بار بار اللہ، اور دو، اللہ کے راستے میں اور دو، اللہ کے راستے میں اور دو۔ فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ لیں گے اسے جو انہوں نے کہا ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھ لیں گے، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہے اس کی وجہ سے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، اللہ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ، کہ ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے، حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، یہاں تک کہ ہمارے پاس ویسی قربانی لے آئے جسے آگ کھا جائے۔ یہ پہلے زمانوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی شخص کی قربانی قبول ہوتی تھی تو اس کا یہ اس کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ قربانی کر کے رکھ دیتے تھے، اور ایک تجلی آتی تھی آسمان سے اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی، تو معلوم ہوتا تھا یہ قربانی قبول ہوگی۔ اللہ نے اس امت مسلمہ پر رحم فرمایا کہ تم قربانی کرو اللہ کے راستے میں، اور اس کے بعد تم خلوص نیت سے قربانی کرو تو یہ قبول بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسی کا گوشت تمہارے اپنے لیے زیر استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، قد جاءکم رسول من قبلی، تمہارے پاس میرے سے پہلے بھی رسول آ چکے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم نے بیان کی ہے، فلما قتلتموہم، تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے ہیں، جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، وہ رسول لائے تھے واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب بھی، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت۔ اس سوسائٹی میں آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے، نبیوں کی نبوت کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے، آخرت کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے، کتابوں کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن اس یونیورسل حقیقت کا انکار کرنے والا ایک شخص نہیں ملے گا آپ کو پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ سارے مذاہب کا انکاری ہو، یا وہ کسی خدا کے وجود کا ہی انکاری ہو، وہ بھی مانے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شے کو موت آنی ہے، انسانوں کو بھی، چرند پرند کو بھی، جنات کو بھی، جانوروں کو، ہر شے کو، بلکہ کائنات کی ہر شے کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پیالہ تھا، پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ مر گیا؟ آپ نے انا للہ پڑھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالے کا ٹوٹ جانا پیالے کی موت ہے، روشنی چراغ بجھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، اس لیے کہ چراغ کا بجھ جانا چراغ کی موت ہے۔ اس کائنات کی ہر شے کو موت آئے گی، اور اگر کوئی ہستی اس کائنات میں ایسی ہے جو موت سے مبرہ ہے، جس کو موت نہیں آنی، جس نے اس سکرات الموت کی کیفیت سے نہیں گزرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں بتا کر گئے ہیں کہ وہ ہستی کون ہے۔ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کی سختیاں برحق ہیں، ہر ایک پہ آنی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو ان موت سے کی سختیوں سے پاک ہے، اللہ کو موت نہیں آئی، باقی ہر ایک شخص کو موت آئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر کائنات میں کسی کو موت نہ آنی، کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا جس کو موت نہ آنی ہوتی، جس کو ہمیشہ کی زندگی ملنی ہوتی، جس نے آب حیات پیا ہوا ہوتا، اور ایک شخص کے لیے اللہ الاؤ کرتے کہ وہ ساری یعنی قیامت تک کی زندگی پالے، تو وہ شخص بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، وہ رحمت للعالمین ہوتے، وہ خاتم النبیین ہوتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ثابت ہوا اللہ کے سوا ہر شے کو موت آنی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی موت کی کیا تیاری کی ہے؟
ہم دوسروں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کے جنازے اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان پر مٹی ڈالتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی موت کی فکر کی کبھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ایک گھر میں میت کو دیکھتے ہو اور وہاں لوگوں کو روتا ہوا دیکھتے ہو، تم جب جس مرنے والے پر رو رہے ہو اگر تمہیں معلوم ہو جائے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ کن منازل سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ آگے پیش کیا آ رہا ہے، تم اس مردے کو چھوڑ کر اپنی موت پر رونے لگو۔ تمہارے سامنے اگر موت کے بعد کے حالات کو کھول دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، اگر موت کے بعد کی سختیاں تم جان لو جو میں جانتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضحکتم قلیلا، تم بہت کم ہنسا کرو، ولا بکیتم کثیرا، اور تم بہت زیادہ رویا کرو۔ تمہیں ادراک نہیں ہے کہ آگے کی منزلیں کیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر آدمی، موت قریب ہے، زخمی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ملنے آئے، حضرت حسن ساتھ ہیں، حضرت حسین ساتھ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت علی نے کہا عمر موت سے ڈر گئے؟ عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ، موت سے ڈر گئے۔ اور وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علی موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد آنے والے حالات سے ڈر گیا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اگر انہیں ڈر ہے تو مجھے اور آپ کو تو شاید کروڑوں گنا زیادہ ڈر ہونا چاہیے۔ ہماری تو راتوں کی نیندیں حرام ہونی چاہیے اس خوف سے کہ موت کیسی آئے گی اور اس موت کی سختیاں کیسی ہوں گی اور اس موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ ہے ٹیسٹ، کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اللہ نے ایک جملے میں وعدے کیا ہے، دو باتیں ہیں اسے ایک جملے میں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ ہے جو کامیاب ہے۔ دنیا چاہے اس کو دنیا کا سب سے بڑا فیلئر سمجھتی رہی ہے، سب سے بڑا ناکام آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ناکام ترین آدمی کا ٹائٹل چاہے اس کو دنیا دے دے، اگر قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب ہے۔ اور چاہے دنیا کسی کو یعنی سب سے بہترین، عقل مند، کامیاب ترین انسان سمجھ لے، اور خدا نہ خواستہ قیامت کے دن جنت سے محروم ہو کر جہنم میں داخل کر دیا جائے، تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ اصل کامیابی ہے فقد فاز، وہ ہے جو کامیاب ہے، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تم دنیا کی زندگی کی کامیابی کو سمجھ رہے ہو کہ یہ اصل کامیابی ہے؟ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، ختم ہو جانے والی ہے، عارضی ہے۔ جو اس زندگی میں کامیاب ہو گیا، اصل کامیاب ہوا۔ لِتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مال اور اپنی جانوں میں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا، أَذًى كَثِيرًا، بہت سی اذیت دینے والی باتیں ہیں۔ تمہیں لازماً کفار اور مشرکین کی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی، تمہیں تانے بھی دیے جائیں گے، تم پر تشدد بھی کیا جائے گا، جتنا ان کا بس چلے گا وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور صرف کفار اور مشرکین نہیں، یہ فتنوں کے دور میں آج کا سیکولر اور لبرل طبقہ تمہارا مذاق اڑائے گا، تمہاری داڑیاں مذاق کا نشانہ بنے گی، تمہاری سر کی ٹوپیوں پر طنز کیے جائیں گے، تمہارے اونچے ٹکنے والی شلواروں پر لطیفے بنائے جائیں گے، یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ان سب کے سامنے صبر کرتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے،
بڑے اونچے درجے کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب دی گئی، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تو تم ضرور واضح کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو کچھ وہ لے رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، ہرگز گمان نہ کرنا انہیں جو اتراتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ہرگز گمان نہ کرنا ان کے بچ نکلنے کی ان کے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے بدلنے میں، لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً نشانیاں ہیں عقل کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ یہ بہت سمجھنے والا نکتہ ہے، اس پہ ذرا غور کر لیں۔ ہم نے بدقسمتی سے یہ دو چیزیں الگ کی ہیں۔ معاشرے میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ، تسبیح پھیرنے والے لوگ، نمازیں پڑھنے والے لوگ، انہوں نے یہ سمجھا کہ کائنات میں غور و فکر ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو سائنسدانوں کا کام ہے۔ مدارس کے لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ بیٹھ کر جائے، یا مولویوں کا کیا کام ہے کہ وہ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کائنات جو ہے اس میں کیا اصول کیسے چل رہے ہیں، قانون کیسے بن رہے ہیں۔ یہ آئنسٹائن اور نیوٹن کا کام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری طرف جو ہماری طرح کے یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ بہرحال یہ جو دین اور یہ ساری چیزیں اور قرآن اور حدیث اور یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا تھوڑی ہے۔ ہم تو سائنٹسٹ قسم کے لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، ہمارا تو کام ہے انجینئرنگ میں کوئی انوویشن کریں۔ جو ڈاکٹر ہے اس کو چاہیے کوئی اچھی ویکسین بنا دے، جو یعنی وکیل ہے اس کو چاہیے کہ کوئی قانون اچھا بنا دے تاکہ لوگوں کا فائدہ۔ ہمارا تو یہ کام ہے، یہ نمازیں پڑھنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، یہ تسبیحات، یہ قرآن و حدیث کے علوم، یہ میرے آپ کے کام تھوڑی ہیں، یہ تو ان لوگوں کے کام ہے جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، ہمارے کام تو نہیں۔ یہ ہم نے دو الگ الگ پورشنز کیے ہیں سوسائٹی کے، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی۔ اور میں انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں قیامت کے دن ہم اس پہ پوچھے جائیں گے۔ اس میں بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا دین لے لیا اور سائنس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، وہ کچھ نہ کچھ تو ان کا بچاؤ ہو گیا۔ لیکن وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا کام صرف یہ کہ ہم سائنسز پہ غور و فکر کریں اور دین کے علم کو بالکل ہی چھوڑ دیں، وہ زیادہ نقصان میرے، نقصان دونوں کا ہوا ہے۔ ذکر اذکار کرنے والوں کا ذرا کم ہوا ہے اور یہ سائنس پڑھنے والوں کا ذرا زیادہ ہو گیا، بس یہ فرق۔ اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، کیسے کیسے ذہین دماغ تھے جو ہم نے ضائع کیے ہیں۔ نیوٹن کیوں معروف ہے؟ بولیں بھائی، نیوٹن کیوں معروف ہوا؟ سیب نیچے گرتا دیکھا اس نے، سیب نیچے گرا، اس نے کہا زمین میں کوئی قوت ہے جو سیب کو کیا کر رہی ہے، نیچے کھینچ رہی ہے، لہذا سیب، بولیں بھائی، نیچے گر گیا۔ کوئی میرے جیسا بیٹھا ہوتا تو کہتا اچھا مجھے بھوک لگی تھی، اللہ نے میری جھولی میں سیب گرا دیا، یا اللہ تیرا شکر کر کے سیب کھا لیتا، اللہ خیر سے، یہی ہوتا۔ لیکن جب آپ ذکر اور فکر کا کمبینیشن بنائیں گے نا، تو پھر آپ کا ذہن اس طرف منتقل ہوگا لازماً کہ سیب تو نیچے گرا گریوٹی کی وجہ سے، لیکن یہ جو اتنا بڑا درخت ہے، یہ گریوٹی کے اگینسٹ جا کر یہ زمین کے اندر سے نکل کے اوپر کی طرف کس نے کھینچا؟ اوپر کون سی قوت ہے جو اس کو کھینچ رہی ہے؟ اس پودے کو درخت بنا کر اوپر کون لے کے آ رہا ہے؟
ہم پانی نیچے ڈالتے ہیں، گریوٹی کی وجہ سے وہ پانی نیچے جا رہا ہے، لیکن اس پانی کو دوبارہ اوپر چڑھا کر اس درخت کے ایک ایک پتے کے، ایک ایک شاخ کے، ایک ایک پتے کے، ایک ایک رگ میں پہنچانے والا کون ہے؟ یہ تب ہوتا جب نیوٹن صاحب تسبیح لے کر اس درخت کے نیچے بیٹھتے اور پھر غور و فکر کرتے ہیں، ان کو یاد ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اس کو اوپر کے نیچے والی تو طاقت سمجھ میں آ رہی نا، زمین کے اندر اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اوپر کون کھینچ رہا ہے اس کو؟ اچھا وہ کھینچ رہا ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، جس کی میں تسبیح پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، وہ ہے جو زمین میں وہ گریوٹی کی قوت پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو اس گریوٹی سے بھی زیادہ قوت لگاتا ہے اور اس درخت کو زمین سے اوپر لے کر آ جاتا ہے۔ ان دونوں کو جوڑنے کی ضرورت تھی جو ہم نے نہیں کیا معذرت کے ساتھ۔ یہ چاہیے تھا کہ وہ ڈاکٹرز ہوتے، وہ انجینئرز ہوتے، وہ بزنس مین ہوتے، وہ وکلا ہوتے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے جنہیں دنیاوی علوم پر بھی دسترس ہوتی اور وہ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرتے۔ کیوں ایک اچھا ڈاکٹر محدث نہیں ہو سکتا؟ کیوں ایک اچھا انجینئر مفسر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحابہ نہیں تھے؟ دنیاوی علوم پہ انہیں دسترس نہیں تھی؟ ایسی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھجوروں کا ایسا کر لو، انہوں نے کر لیا، اگلے سال پیداوار کم آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا اللہ کے بندو اس ضمن میں تم میرے سے زیادہ علم رکھتے ہو، تمہیں پتا ہے زراعت تمہارا کام ہے، تم زراعت کا بھی علم رکھتے ہو، قرآن کا بھی علم رکھتے ہو، زراعت کا بھی علم رکھتے ہو، حدیث کا بھی علم رکھتے ہو، یہ کیوں جمع نہیں ہو سکتے دونوں؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اگر اللہ کا ذکر ہمہ وقت رہے اور پھر کائنات پہ غور و فکر ہو تو ایک نتیجہ نکلے گا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا، ایسے ہی نہیں بن گئی۔ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جسے تو نے داخل کر دیا آگ میں تو تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، ابھی دیکھ آخرت کی بات بھی آ گئی اور توحید کی بھی آ گئی، اب آ رہی ہے رسالت کی بات۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بھی کچھ نہ کچھ تصور کو مانتے ہیں، لیکن راستہ کیا ہے عبادت کا پتہ ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوں ہی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے۔ ان سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے بیت اللہ کے ساتھ چمٹ جاتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں ان بتوں سے بیزار ہوں جو ان مکہ والوں نے تیرے گھر کے اندر رکھ دیے ہیں، میں خالصتاً تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، پر مجھے وہ عبادت کرنے کا راستہ نہیں ملتا۔ وہ راستہ کون بتائے گا؟ وہ نبی بتائے گا، وہ طریقہ نبی بتائے گا، وہ رسول بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ہمیں ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ہم تو پہلے ہی سوچ رہے تھے اللہ کی عبادت کیسے کریں، ہم نے جب نبی کو پکارتے ہوئے سنا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری خطاؤں کو دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما دے، آمین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں وہ سب عطا فرما دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا۔ ہم اس دنیا کی چیزوں کو چھوڑ بیٹھے آخرت کے شوق میں، اس لیے کہ آپ کے رسولوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آخرت میں یہ سب کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اب ڈر لگا ہوا ہے یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا ہم نے چھوڑ دی جنت کے لیے اور ہماری کسی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں جنت بھی نہ ملی، نہ خدا ہی ملا،
نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یا اللہ ہمیں ہماری کسی غلطی پر ہماری پکڑ نہ کر لینا۔ ہم نے دنیا تیرے لیے قربان کر دی، ہم دنیا تیرے لیے چھوڑ بیٹھے، ہم اپنے کیریئرز تیرے لیے قربان کر بیٹھے، ہم دنیا کے آرام و آسائش تیرے لیے چھوڑ بیٹھے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو ہماری کسی غلطی پر قیامت کے روز ہماری پکڑ ہو جائے اور آخرت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کرنا۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو قبول کر لی ان کے رب نے ان کی دعا۔ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، بے شک میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض دوسروں میں سے ہیں، فالذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں انہیں اذیت دی گئی، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ قتل کیے گئے، لا اکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کروں گا، ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں ضرور داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ان کا بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ کو کفار کا چلنا پھرنا شہروں میں یہ دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سی دنیا کا فائدہ ہے، ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ جو بچتے رہے اپنے رب کی نافرمانی سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی جانب سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، اور بے شک اہل کتاب میں سے یقیناً وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس کلام پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الیہم، اور اس کلام پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول نہیں کرتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو، والصابروا، اور صبر میں آگے بڑھ جاؤ، بازی لے جاؤ دشمنوں سے، والرابطوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم کرو، جڑ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران یہاں اختتام پذیر۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.